السلام علیکم سامعین، دی پاکستان شو میں خوش آمدید سامعین۔ آج ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں دو تین اہم ڈیولپمنٹس کے بارے میں، جس میں سب سے پہلے نئے چیئرمین نیب کا تقرر ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نذیر احمد کون ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم چین کے دفاعی بجٹ کے بارے میں اور چین اپنی کیسے دفاعی صلاحیت کو بڑھا رہا ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں نیب چیئرمین کے بارے میں۔ حکومت نے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں، آفتاب سلطان کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کو چیئرمین قومی احتساب بیورو نیب تعینات کر دیا ہے۔ آفتاب سلطان نے 21 فروری کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، اور ان کی جگہ ڈپٹی چیئرمین نیب ظاہر شاہ قائم مقام چیئرمین کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہے تھے۔ سنیچر کو وزارت قانون کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کا تقرر 3 سال کی مدت کے لیے کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کا تقرر وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان مشاورت اور اتفاق رائے کے بعد کیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کی تعیناتی نیب ترمیمی آرڈیننس 1999 کی شق کے 6 کے تحت کی گئی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ اپریل 2016 سے دسمبر 2016 تک نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی NDU کے 30ویں صدر بھی رہ چکے ہیں۔ نذیر احمد بٹ نے 1983 میں 40 فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا تھا، اور پھر کمانڈ اینڈ سٹاف کالج اور NDU سے تعلیم حاصل کی۔ وہ کور کمانڈر پشاور علاوہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے کمانڈر اور سابق قبائلی علاقوں فاٹا میں ایک انفینٹری ڈویژن کو بھی کمانڈ کر چکے ہیں۔ سن 2014 میں نذیر احمد بٹ کو بطور لیفٹیننٹ جنرل ترقی ملی، اور پھر وہ فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹر GHQ میں کمیونیکیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کے انسپکٹر جنرل بھی رہے۔ نیب کے نئے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ اس سے قبل امریکہ میں پاکستان کے ملٹری اتاشی اور 2 وزرائے اعظم شوکت عزیز اور یوسف رضا گیلانی کے ملٹری سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں۔ وہ جنوبی وزیرستان میں بھی فوج کی کمان کر چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا ایوارڈ ہلال امتیاز بھی مل چکا ہے۔ چیئرمین نیب کی تقرری کے عمل کے بارے میں چودھری فواد حسین نے بھی ٹویٹ کی، جس میں انہوں نے کہا کہ چیئرمین نیب کی تقرری کا عمل متنازع ہے۔ عدالت تحریک انصاف کے ممبران کے استعفے کا نوٹیفیکیشن معطل کر چکی ہے، اور تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کو قائد حزب اختلاف نامزد کر چکی ہے۔ اس پس منظر میں نئے چیئرمین نیب کی تقرری میں حکومت اور اپوزیشن کی مشاورت کا عمل قانونی اعتبار سے نہیں ہوا۔ دوسری جانب اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کے تقرر کو مسترد کر دیا ہے۔ PTI کے سینئر نائب صدر فواد چودھری نے سنیچر کو ایک ٹویٹ میں کہا کہ چیئرمین نیب کے تقرری کا عمل متنازع ہے۔ عدالت تحریک انصاف کے ارکان کے استعفوں کا نوٹیفیکیشن معطل کر چکی ہے، اور PTI شاہ محمود قریشی کو قائد حزب اختلاف بھی نامزد کر چکی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس پس منظر میں نئے چیئرمین نیب کی تعیناتی میں حکومت اور اپوزیشن کی مشاورت کا عمل قانونی اعتبار سے نہیں ہوا۔ اور جیسا کہ سامعین ہم جانتے ہیں کہ راجہ ریاض آج کل قائم مقام اپوزیشن لیڈر ہیں، اور ان نے یہ سٹیٹمنٹس بار دے چکے ہیں TV کے اوپر بھی کہ وہ اگلے الیکشن نون لیگ سے لڑیں گے۔ تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو حکومت اور اپوزیشن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بنیادی جو ہے تحریک انصاف کا یہ معاملہ آ رہا ہے بیچ میں کہ اپوزیشن تو ہے ہی نہیں، اور چیئرمین نیب کو بغیر اپوزیشن کی کنسنٹ کے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اب ہم گفتگو کرتے ہیں تھوڑی سی چین کے بڑھتے خطرات کے بعد چین کا دفاعی بجٹ میں جو اضافے کا اعلان ہے اس کے بارے میں۔
چین نے رواں سال دفاعی بجٹ کو بڑھا کر 7.2% تک کرنے کا اعلان کیا ہے، جو حکومت کی اقتصادی ترقی کی پیش گوئی سے زیادہ ہے۔ خبر رساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق چین کے وزیر اعظم لی کیچیانگ نے مسلح افواج سے کہا کہ وہ جنگی صلاحیت کو بڑھائیں۔ اتوار کو جاری کیے گئے چین کے قومی بجٹ میں فوجی اخراجات کو 1.55 ٹریلین یوان یا $224 ارب تک بڑھانے کی تفصیل دی گئی ہے۔ چین کے پڑوسی ممالک اور واشنگٹن اس بجٹ کو چینی افواج کی جنگ اور جارحانہ پالیسی کے حوالے سے ایک پیمانے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ رواں سال کیا جانے والا اضافہ دفاعی اخراجات پر خرچ کے حوالے سے غیر معمولی نہیں اور گزشتہ 8 برس کے دوران چین نے اسی رفتار سے فوجی صلاحیت بڑھانے پر رقم لگائی ہے۔ دفاعی اخراجات کے مقابلے میں چین کی سالانہ اقتصادی ترقی کی نمو قدرے کم ہے، جو دنیا کی دوسری بڑی معیشت کو درپیش اندرونی چیلنجز کے باعث ہے۔ حالیہ برسوں میں چین نے تائیوان کے حوالے سے جارحانہ پالیسی اختیار کی ہے، جس کو وہ اپنا حصہ قرار دیتا ہے، جبکہ امریکہ اور دنیا کے متعدد ملک اس دعوے کو تسلیم نہیں کرتے۔ چین کے وزیر اعظم نے کہا کہ مسلح افواج کو تمام شعبوں میں فوجی تربیت اور تیاری کو تیز کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوج کو جنگی حالات کے لیے تیار رہنے پر زیادہ سے زیادہ توانائی صرف کرنی چاہیے اور تمام سمتوں اور شعبوں کو مضبوط بنانا چاہیے۔ وزیر اعظم لی کیچیانگ نے نیشنل پیپلز کانگریس کے مندوبین کو بتایا کہ چین کو دہانے اور اس پر قابو پانے کی بیرونی کوششیں خطرات بڑھ رہے ہیں۔ صدر شی جن پنگ پارٹی کے اندر ناقابل چیلنج۔ نیشنل پیپلز کانگریس کے ایجنڈے میں صدر شی جن پنگ کی دوبارہ تقرری بھی ہے۔ ان کو پارٹی اور فوج کے سربراہ کے طور پر مزید 5 سال کے لیے گزشتہ برس اکتوبر میں دوبارہ منتخب کیا گیا تھا۔ حالیہ عرصے میں زیرو کووڈ پالیسی کے باعث تنقید کا نشانہ بننے والے 69 سالہ صدر شی جن پنگ کو متعدد چیلنجز کا سامنا ہے۔ نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور کے لی کوان یو اسکول آف پبلک پالیسی کے ایک ایسوسیٹ پروفیسر الفریڈ ملوان وو نے اے ایف پی کو بتایا کہ شی جن پنگ کو پارٹی کے اوپری حصے میں نہایت مضبوط مقام حاصل ہے، جو انہیں عملی طور پر جماعت کے اندر ناقابل چیلنج بنا دیتا ہے۔ اب ہم سامعین تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں کہ چین مغرب کے مقابلے میں اپنی دفاعی صلاحیت کیسے بڑھا رہا ہے۔ تو چین کے پاس پہلے ہی سے دنیا کی سب سے بڑی اور بحری فوج ہے، لیکن چین اپنی فوجی طاقت میں مزید اضافے کے لیے اقدامات اٹھا رہا ہے۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق چین نے اتوار کو اپنے فوجی بجٹ میں بڑے اضافے کا اعلان کیا ہے۔ اسی تناظر میں چین کے دفاعی صلاحیتوں کے نمایاں خدوخال کا اے ایف پی نے اپنی رپورٹ میں ذکر کیا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے چین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔ لندن میں موجود انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز IISS کے مطابق اس وقت چین کی پیپلز لبریشن آرمی PLA میں 20 لاکھ کے لگ بھگ تربیت یافتہ مرد و خواتین ڈیوٹی پر ہیں۔ ان میں زمینی فوج کے سپاہیوں کی تعداد 9,65,000، نیوی میں 2,60,000، جبکہ ایئر فورس میں 3,95,000 اہلکار ہیں۔ علاوہ ازیں 1,20,000 اہلکاروں پر مشتمل اسٹریٹجک میزائل فورس اور 5 لاکھ افراد پر مشتمل پیراملٹری فورس ہے۔ سن 2019 میں چین نے اپنے فوج کے حجم میں کمی کرتے ہوئے بڑی فوج کے 3 لاکھ افراد کو کم کر دیا تھا، لیکن دوسری جانب اپنے دفاعی نظام کو جدید بنانے کے لیے وہ اربوں ڈالر خرچ کر رہا ہے۔ چین کی کوشش ہے کہ وہ 2035 تک اپنے نئے منصوبوں کو مکمل کر لے۔ دوسری جانب نیوی اور ایئر فورس کا ذکر کریں تو چین کے پاس بحری جہازوں کی تعداد کے لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑی نیوی ہے، لیکن اس کے بیڑے میں کئی چھوٹے وار شپس ہیں۔
چین کی بحری فوج کے پاس صرف 3 ایئر کرافٹ کیریئر ہیں، لیکن ان میں سے صرف 2 ہی آپریشنل ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کے پاس 11 ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں۔ نومبر میں پینٹاگون نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ چینی ایئر فورس بہت تیزی سے مغربی ممالک کی فضائی صلاحیتوں کے برابر ہونے والی ہے۔ بیرون ملک فوجی اڈوں کے بارے میں ذکر کر لیا جائے تو چین کا ملک سے باہر جبوتی میں صرف ایک فوجی اڈا ہے، جو چین کے بقول تجارتی جہازوں کو ہارن آف افریقہ کے قریب سرگرم قزاقوں سے بچانے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ چین کمبوڈیا کے ریم نیول بیس کو بھی جدید بنا رہا ہے، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ آیا وہاں چینی یونٹ تعینات کیا جائے گا یا نہیں۔ ریم خلیج تھائی لینڈ میں واقع ہے، جو جنوبی بحیرہ چین تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ جنوبی بحیرہ عالمی جہاز رانی کا ایک اہم راستہ ہے۔ جیسا کہ سامعین ہم جانتے ہیں کہ سن 2021 میں چین کے قومی دفاعی قانون میں ترمیم کی گئی تھی، جس کے بعد صدر کی اختیارات میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چین کی کابینہ اور ریاستی کونسل کا فوج کی تعیناتیوں سے متعلق فیصلوں میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ جوہری اور ہائپرسونک میزائل کے بارے میں آخر میں ہم گفتگو کر لیں تو چین کے پاس میزائلوں کا ایک بڑا ذخیرہ بھی ہے۔ اس کے پاس اسٹیلتھ ہوائی جہاز اور جوہری ہتھیار پہنچانے کی صلاحیت رکھنے والے بمباروں کے ساتھ ساتھ جوہری طاقت سے چلنے والی آبدوزیں بھی ہیں۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ SIPRI کے اعداد و شمار کے مطابق چین کے پاس تقریباً 350 جوہری ہتھیار ہیں، جو کہ امریکہ کے پاس موجود 5428 یا روس کے پاس موجود 5977 ایٹمی وار ہیڈ سے بہت کم ہیں۔ پینٹاگون نے گزشتہ برس کہا تھا کہ چین کے جوہری ذخیرے میں 2035 تک تقریباً 1500 وار ہیڈز کا اضافہ متوقع ہے۔ ماضی قریب میں چین نے جوہری صلاحیت کے حامل ہائپرسونک میزائل کا تجربہ کیا، جس میں اگست 2021 میں دنیا کا چکر لگایا اور امریکی انٹیلی جنس کو حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ چین ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال میں پہل نہ کرنے کی سخت پالیسی رکھتا ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری تھوڑی سی خبریں۔ کل انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ۔ والسلام۔